نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما. دین اسلام کا سب سے پہلا سبق طہارت ہے. جب بھی کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کر کے طہارت حاصل کرنا پڑتی ہے. طہارت کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، کلیننگ، اور غسل مطلب بات لینا. ٹھیک ہے، جب وہ غسل کر کے اپنی طہارت حاصل کرتا ہے اس کے بعد کلمہ شہادت کا اقرار کر کے وہ مسلمان کہلاتا ہے. اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی رکن نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی طہارت، لباس کی طہارت، جگہ کی طہارت، یہ بنیادی شرائط مقرر کی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگرچہ پہلے سے وضو ہو تو دوبارہ کرنے کی ترغیب. ٹیک لگا کر اگر نیند آ جائے تو وضو کرنے کا حکم. یہ سارے احکامات نہ صرف یہ کہ ہر مسلمان کو شعوری طور پر طہارت کے بارے میں حساس بنا کر صاف اور ستھرا رہنے کی عادت ڈالتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کے ذہن میں طہارت کا ایک ایسا تصور قائم کرتے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں ہر مسلمان اپنے جسم اور روح کی کیفیت کو، اس کی حالت کو عام حالت سے ممتاز سمجھنے لگتا ہے، ذرا اوپر کے درجے میں چلا جاتا ہے. اگر کہیں پر پانی نہ ہو تو تیمم کا حکم دے کر نفسیاتی طور پر طہارت اور نظافت کے اس احساس کو برقرار رکھا گیا ہے، جو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ہر نماز سے پہلے وضو کر کے اپنے مختلف اعضاء کو دھونے کی وجہ بیان کی ہے کہ اس سے اللہ تمہیں پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے، جسمانی طور پہ بھی اور گناہوں کے اعتبار سے بھی، کہ جس کے لیے تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. کہ اللہ تمہیں غسل، وضو اور تیمم کے احکام دے کر تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک اور صاف کر دے، اپنی نعمت تم پر تمام کر دے تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو جاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی تھی کہ جس کا نام تھا قبا. وہاں کے لوگ نماز کے لیے اپنی صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. کہ مسجد قباء میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ وہ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بھاری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جو ہدایات دی گئیں، جو ان کو طریقہ بتایا گیا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ،
والرجز فہجر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے صاف رکھیں اور گندگی سے دور رہیں۔ وہ اسلام کی تمام تر عبادات کا انحصار یا اس کا جو دار و مدار ہے وہ طہارت پر ہے، پاکیزگی پر ہے، صاف ستھرا رہنے پر۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف امت کے سامنے اس کا اعلیٰ نمونہ قائم کر کے دکھایا، یعنی خود طہارت اور پاکیزگی اختیار کر کے دکھائی، بلکہ امت کو بھی اس بات کی ترغیب دی، پاک اور صاف رہنے کے لیے نہایت اعلیٰ معیار دیا۔ ایک صحابی جو تھا وہ بکھرے بالوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا برا محسوس ہوا، تھوڑی کراہت آئی، برا لگا نا۔ اسے اپنے بال سنوارنے کا حکم دیا، فرمایا کہ جو پہلے اپنے بال سیٹ کر کے آؤ، یعنی اس کے بال اچھی طرح بنے ہوئے نہیں تھے۔ اس نے وہ گیا، اس نے جا کے اپنے بال سیٹ کیے۔ جب دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پراگندہ بال ہے نا، بکھرے ہوئے بال، بہت زیادہ بکھرے ہونا، ایک ہوتا ہے آپ نے کنگھی شنگھی کی تھی لیکن دوبارہ وہ تھوڑا بہت خراب ہو گیا، سیٹنگ خراب ہو گئی، وہ نہیں، بہت زیادہ بکھرے بال، یہ شیطانی فعل ہے، شیطانی عمل ہے، شیطان کا کام ہے، وہ گندا رہنا پسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان گندا نہیں رہتا۔ ایک اور صحابی میلے کچیلے اور بدبودار سے کپڑوں کے ساتھ حاضر ہوا تو پوچھا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے کہا بہت کچھ ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، غلام ہیں، سب کچھ ہے۔ اس زمانے میں، اس وقت میں جس کے پاس اونٹ، گھوڑے، بکریاں اور یہ سارا کچھ ہوتا تھا، وہ بہت امیر تصور کیا جاتا تھا۔ جیسے آج ہمارے پاس گاڑیاں پڑی ہو، لائن لگی ہو تو ہم کہتے ہیں بڑی بات ہے، ویسے اس نے کہا کہ سب کچھ ہے میرے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تمہارے رہن سہن سے، تمہارے چلنے پھرنے سے، یعنی تمہارے حلیے سے اللہ کی انعامات کا اظہار ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے اللہ کی نعمت ہے تمہارے پاس، تکبر نہیں کرنا، لیکن صاف ستھرا رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اچھا بننے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو وہ پسند کرتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 10 دن بعد نہائیں گے تو یہ زیادہ تقوی والی بات ہو جائے گی، یا ہم پوری زندگی نہیں نہائیں گے تو یہ زیادہ تقوی والی بات ہو جائے گی، تو اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے، طہارت کو پسند کرتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت، صفائی اور نفاست کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ سفر میں بھی تیل، کنگھی، سرما، کینچی، مسواک وغیرہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے پیلو کی مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے، اچھے والی۔ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا معمول تھا، ان کی روٹین تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا تھا۔ جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تو پہلے مسواک کرتے، حتیٰ کہ آپ کی زندگی کا آخری عمل وہ بھی مسواک کرنا تھا۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ سارا ایک مختصر سا جائزہ تھا اس تعلیم کا جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، جو اسلام نے ہمیں طہارت کے بارے میں ایک مسلمان کو دی ہے نا، وہ یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، خود کو صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے۔ اب طہارت کے بارے میں اقوام مغرب یعنی یہود و نصارہ، ان پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ جن کی تہذیب، جن کے رہن سہن کو، ان کی جو شہرت ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، جن کے معاشرے کی ظاہری چمک دمک
ہم لوگ ان کی طرف جو ہے اس کی وجہ سے بہت للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کیا کمال کا ان کا رہن سہن ہے، کتنا کمال کا ان کا زندگی کی ان کی روٹین چل رہی ہے. یورپ کا بیشتر حصہ جو تھا نا وہ ایک بے راہ جنگل تھا، بے جا سی دلدلیں اور گندے غلیظ جوہر تھے پانی کے، گندا پانی جس کو کہہ لیں آپ. صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ گندے پانی کو نکالنے کے لیے کوئی بندوبست تھا. عوام ایک ہی لباس سال ہر سال پہنتے تھے جسے دھوتے بھی نہیں تھے. اس کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ میلا اور بدبودار ہو جاتا. نہانا ان کے ہاں اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب پاپا روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا نا، تو اس پر جو الزامات لگائے گئے تھے، سب سے پہلا اس میں الزام یہ تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے. اتنا بڑا گناہ تھا ان کا کہ کفر کا فتویٰ لگ گیا، اس کو دین سے خارج کر دیا انہوں نے. پاپا روم کے ہاں ہر وہ عیسائی کافر تھا جو مسلمانوں کی تہذیب یا ان کی کسی بھی اور بات کو اچھا سمجھتا ہو یا ہر روز نہاتا ہو. اور ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے اس نے ایک مذہبی عدالت قائم کی تھی، جس نے پہلے ہی سال میں 2000 افراد کو زندہ جلا دیا تھا اور 70,000 لوگوں کو جرمانہ اور قید کی سزا دی تھی. یعنی ایسے لوگ کہ جو روز نہایا کرتے تھے. بتائیں، یہ ان کے ہاں صفائی تھی. جن کو ہم کہتے ہیں کہ بڑی ترقی یافتہ اقوام ہے، ان کے ہاں یہ صفائی ہے. اور آپ لوگ تو بہت اچھے سے جانتے ہوں گے. غلیظ اور میلے جسم کی وجہ سے جوؤں کی اتنی کثرت تھی کہ جب برطانیہ کا پادری باہر نکلتا تھا نا، جو ان کا جیسے ہمارے ہاں علماء ہوتے ہیں، ان کا جو برطانیہ میں جو ان کا عیسائیوں کا بڑا عالم تھا آپ اس کو کہہ لیں، وہ جب باہر نکلتا تھا تو اس پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی تھی. اور اگر آج کرنٹ سچویشن کو دیکھا جائے تو آپ کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ ان اقوام کا، ان لوگوں کا یہ واش روم والا سسٹم یا میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے بارے میں تصور طہارت کیا ہے. اگر ہم دیکھیں انڈیا کو تو وہاں پر کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ہندو کچھ ایسے ہیں کہ جو گائے کے یورن کو بطور تبرک استعمال کرتے ہیں. بلکہ وہاں پر تو ایک جگہ پڑھ رہی تھی میں کہ ایک حلوائی ہے نا جو مٹھائیوں والا، وہ صبح کو جب اپنی شاپ کھولتا ہے نا تو وہ پہلے وہ گائے کا یورن ساری مٹھائیوں پہ وہ چھڑک دیتا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا، تبرک، برکت کے لیے. اتنے گندے وہ لوگ ہیں. اور برطانیہ کے ہی ایک حکمران کے بارے میں یا بادشاہ جس کو آپ کہہ لیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا پخانہ کھایا کرتا تھا، موشن وہ کھاتا تھا. استغفر اللہ، کتنی بری بات ہے، گندے لوگ. آج پورے یورپ اور امریکہ کو خوف کی جس ویو نے اپنے پنجے میں جکڑا ہوا ہے نا، وہ ہے ایڈز کی بیماری، کہ جو اصل میں نتیجہ ہے جانوروں کی طرح غلیظ، ناپاک اور گندی زندگی بسر کرنے کا. اس لیے ان کے ہاں یہ ایک بہت ہی خوفناک بیماری پائی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کی جو تعلیم اسلام نے دی ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے جس پہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کے فائدے کیا ہیں صاف ستھرا رہنے کے، اس کی فضیلت کیا ہے. تو سب سے پہلے صفائی نصف ایمان ہے. یعنی آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. مکمل ہوگا بھی کیسے جب آپ کا جسم صاف نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، آپ کے کپڑے صاف نہیں ہوں گے، آپ کا جسم صاف نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، تو آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ وہ تو قبول ہی نہیں ہوگی. چاہے آپ نے
جتنے ہی نوافل کیوں نہیں پڑھے، لیکن وہ نہیں قبول ہوگی کیونکہ آپ کے کپڑے ہی صاف نہیں ہیں. تو جب نماز قبول نہیں ہوگی، اسی طرح دوسری عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے. اسی طرح وضو کرنے سے ہاتھ اور پاؤں کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وضو بھی کیا ہے؟ طہارت کا ہی ایک حصہ ہے. تو وضو کرنے سے تمام گناہ بھی معاف ہو جاتے. یہ طہارت جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بہت اہمیت ہے اس کی. طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا، یعنی چوری کے مال کا. اسی طرح پیشاب کرنے کے بعد، یورن کے بعد، واش روم یوز کرنے کے بعد طہارت سے صفائی کرنے والا جو کام ہے نا، اس سے غفلت برتنے پر عذاب قبر ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے احتیاط کرو. یعنی آپ نے واش روم یوز کیا لیکن آپ نے کلیننگ نہیں کی، صفائی نہیں کیا آپ نے، تو وہ کیا ہے؟ وہ قبر میں آپ کے لیے عذاب تیار کرنے کی ایک وجہ بن جائے گا. تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ واش روم یوز کرنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو اچھی طرح سے کلین کرنا ہے. جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں طہارت کی، تو حیض اور نفاس یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. حیض اس خون کو کہتے ہیں یا اس بلڈ کو کہتے ہیں جو خواتین کو، لیڈیز کو ہر ماہ میں مقررہ اوقات میں کسی بھی وجہ کے بغیر آتا ہے، جس کو ہم بہت سارے ناموں سے جانتے ہیں، پیریڈز، مینسز. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ حیض کہلاتا ہے. اردو میں ہم اس کو حیض کہتے ہیں، عربی میں بھی اس کو حیض کہتے ہیں. اور نفاس وہ خون ہے کہ جو عورت کے رحم سے بچے کی پیدائش کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش 40 روز تک خارج ہوتا ہے، ڈسچارج ہوتا ہے، وہ نفاس کہلاتا ہے. شریعت میں نفاس اور حیض کے احکام ایک ہی جیسے ہیں، دونوں ایک ہی جیسے ہیں، دونوں کے حکم. حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے، کسی ماہ کم یا کسی ماہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دن. حیض کی ابتدا یعنی اس کا شروع ہونا ہر ماہ ایک ہی تاریخ کو ضروری نہیں ہے، کبھی دیر اور کبھی جلدی بھی ہو سکتے ہیں. مدت حیض یعنی حیض کتنے دن تک رہے گا ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہوتا ہے. حیض شروع ہونے اور ختم ہونے کی مدت جو ہے نا، وہ عمر، آب و ہوا یعنی ماحول، خواتین کے گھریلو معاملات اور بہت ساری دوسری چیزوں کے لحاظ سے ہر ملک اور علاقے میں مختلف ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو کہ جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو، یعنی اپنی دوبارہ غسل کر کے دوبارہ سے اپنی نماز شروع کرو. حیض کے احکامات کیا ہیں؟ ایک حیض میں ایک عورت کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یعنی بٹوین پیریڈز آپ کیا کر سکتی ہیں، آپ کیا نہیں کر سکتی. اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں، یعنی وہ ناپاک نہیں ہوتے. حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، حائضہ کا اپنے شوہر کا سر دھونا، خاوند کے سر میں کنگھی کرنا، نیز حائضہ کا جھوٹا کھانا یہ جائز ہے.
حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پیا ہوتا. اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا. فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی. حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے، کس کرنا جس کو آپ کہہ لیں وہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ سے اہتمام کرنا یہ ناجائز ہے. حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، لیکن نفرت کرنا اور ان کو الگ سے ہی کر دینا یہ جائز نہیں ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو یہودی اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، نہ گھر میں ان کے ساتھ رہتے تھے. یعنی ہر ماہ جب بھی پیریڈز آئے ان کو گھر سے نکال دیا، اور ان کے ہاں ایک الگ سے جگہ بنائی گئی تھی کہ جہاں پہ وہ ساری عورتیں جا کے رہا کرتی تھیں. ان کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن المحیض، کہ یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کر رہے ہیں کہ اس حالت میں کیا عورت کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی. قل ہوا اذی، آپ ان کو بتائیں کہ یہ ایک تکلیف ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے تم اس حالت میں الگ رہو. الگ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان سے صحبت نہ کرو. یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت حیض میں صحبت کے علاوہ یعنی انٹرکورس کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات اپنے قائم رکھو. ٹھیک ہے، بس میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کرنا، باقی آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. کھا پی سکتے ہیں، اکٹھے سو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. حائضہ عورت طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے. یعنی حج میں آپ حج پہ جا رہی ہیں، وہاں پہ آپ کو پیریڈز ہو گئے ہیں، اب آپ طواف نہیں کریں گی، باقی آپ مناسک حج ادا کریں گی. وہ آپ جب فارغ ہو جائیں تب آپ اپنا طواف کر لیں. حائضہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے. نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں. حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خاص سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو، ایک لمحہ روزہ آپ کا ختم ہو گیا. اسی طرح حیض کی وجہ سے اگر روزہ ختم ہو گیا ہے تو اس کے بعد کھانا پینا جائز ہے. البتہ اس روزے کی قضا واجب ہوگی، آپ قضا دیں گی لیکن اس کا اجر آپ کو ملے گا. جو آپ پورا دن اگر آپ بھوکی رہتی ہیں اور افطار سے کچھ وقت پہلے یا اس سے بھی پہلے اگر آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، پیریڈز ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے آپ افطار کر لیتی ہیں، کھا پی لیتی ہیں، تو آپ اس روزے کی قضا دیں گی لیکن اجر آپ کو اس کا ملے گا. حائضہ کے لیے روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، نہیں کر سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں دین کی جو کمی ہے اس کی وجہ یہی ہے.
اس کے بعد اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی وقت کم ہے، یا آپ کھانا کھا سکتی ہیں یا پھر آپ غسل کر سکتی ہیں. تو آپ کھانا کھائیں گی، اپنی سحری کریں گی، غسل آپ اذان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. اسی طرح کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی سی جگہ کو دھو کر اسی کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون جو ہے اس کو کھرچ کر اتار دیتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھوتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ان کپڑوں کو بھی چینج کریں، یا آپ جس بستر پہ سو رہی ہیں آپ اس کو چینج کریں. آپ اس کو اتنا سا دھو لیں، اگر وہ گندا ہو گیا ہے، بلڈ لگ گیا اس پہ، آپ اتنا سا اس کو صاف کر لیں اور پھر اس کو آپ استعمال کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اسی طرح حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، البتہ وہ گزر سکتی ہے. یعنی کسی وجہ سے اسے گزرنا پڑ گیا ہے تو وہ گزر سکتی ہے، لیکن وہاں پر اس کے لیے ٹھہرنا یہ جائز نہیں ہے. حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح و تحلیل نیز دعا کرنا جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا. میں نے عرض کیا کہ میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھ میں نہیں، یعنی حیض کا تعلق تمہارے ہاتھ کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا تم جا سکتی ہو، جائے نماز کو پکڑ سکتی ہو. اور دوسرا اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی مقصد کے لیے مسجد میں جانا یعنی گزرنا یہ بھی جائز ہے. حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں، جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے. ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی اس کی چیز ہم یوز نہیں کر سکتے، جو وہ یوز کر رہی ہے ہم وہ نہیں کر سکتے. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اس کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی، یعنی حیض کی حالت میں ہوتی، اور اس طرح سے کپڑا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اسی طرح حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براؤن یا زرد یعنی یلوش رنگ کا پانی خارج ہو، ڈسچارج ہو، تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے پہلی دفعہ میں مکمل اپنا اطمینان حاصل کر لیے اور غسل کر لیے، اس کے بعد اگر اس طرح کا کوئی ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، یعنی ان کو کچھ بھی نہیں گنتی تھی. اسی طرح حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد بے جا جلدی یا بے جا تاخیر سے کام لینا جائز نہیں ہے. یعنی بہت جلدی کرنا، آپ کو اطمینان بھی نہیں ہوا لیکن آپ جلدی جلدی غسل کر کے اور آپ نمازیں شروع کر دیتی ہیں اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں دوبارہ ڈسچارج ہو گیا، تو یہ بھی نہیں صحیح، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بہت زیادہ لیٹ کرنا کہ آپ
آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اب میرا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ غسل کر کے نماز نہیں پڑھتی، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کی جائیں گی، یعنی آپ آپ کا حیض جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ نے غسل نہیں کیا، پانی میسر نہیں تھا یا کوئی اور وجہ، آپ غسل نہیں کر سکیں اور نماز کا وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے، آپ کا وہ جو ایک ڈسچارج ہے وہ ختم ہونے کے بعد ایک نماز کا وقت گزر گیا ہے، تو آپ اس نماز کی قضا دیں گے، ٹھیک ہے؟ پچھلی نمازیں نہیں، جب وہ ڈسچارج ختم ہوا ہے اس کے بعد والی نماز، غسل سے پہلے۔ اسی طرح حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے، وہ نماز اسے ادا کرنی چاہیے۔ یعنی نماز کا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کسی کام میں مصروف تھیں، آپ لیٹ ہو گئی، اسی دوران جو ہے وہ آپ کو ڈسچارج ہو گیا، آپ کو پیریڈز آ گئے اور آپ نماز نہیں پڑھ سکیں، تو آپ جب اس سے فارغ ہوں گی پیریڈ سے، تب آپ اس ظہر کی نماز کا اس کو ادا کریں گی، اس کی قضا دیں گی آپ، کیونکہ اس کا جب ٹائم تھا تب آپ پاک تھیں، آپ نے تاخیر کی، اس وجہ سے آپ اس کی قضا دیں گے۔ کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اگر اسی میں نماز پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی کوئی کہے کہ بھائی کم، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور جو ہے وہ جو ہے صحبت کرنی ہے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ، یا آپ یہ کہہ لیں ایک فائن جو ہے، دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار یعنی 4 گرام سونا ہے، جبکہ حیض ختم ہونے لیکن غسل سے پہلے صحبت کرنے کا کفارہ نصف دینار یعنی 2 گرام سونا ہے۔ حیض ختم ہو گیا ہے، غسل نہیں ابھی کیا، تو اس پر بھی آپ کو فائن ہوگا، اور یہ فائن اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ عورت اس وقت میں ایک تکلیف میں ہوتی ہے، بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے، تو عورت کے حقوق کو یہاں پر پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ فائن رکھا گیا ہے اسلام میں، تاکہ کوئی عورت پہ ظلم نہ کرے، ایک تو وہ پہلے ہی بیچاری تکلیف میں اور اوپر سے ایک دوسری تکلیف اور ڈپریشن وہ ہو جائے اور وہ بیماری کی طرف چلی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فائن رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ ڈر جائے گا کہ بھائی پیسے دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے عورت کو یہاں پر پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ دیکھیں ہمارا دین کتنا اچھا ہے، کتنا پیارا دین ہے، آپ کسی بھی دین کو اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پر بھی اس طرح سے عورت کو جو ہے وہ نہیں پروٹیکٹ کیا گیا، اس کے حقوق کی حفاظت نہیں کی گئی، لیکن اسلام نے ہمیں اتنی عظمت دی ہے، اتنا ہمارا خیال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور اسی طرح سے یہ بات کہ غسل کرنے کے بعد اگر نماز پہلے ادا کی جائے اور پھر اس کے بعد صحبت کی جائے نا، تو یہ افضل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کر سکتے ہیں، لیکن افضل کام یہ ہے کہ آپ پہلے نماز ادا کر لیں اور پھر اس کے بعد اگر آپ صحبت کرتے ہیں یا اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حائضہ عورت سے صحبت کرے تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا، یعنی قرآن پاک کا اس نے انکار کیا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔ حائضہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اگر بہت زیادہ ضروری ہو قرآن پاک کو پکڑنا تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے، گلوز وغیرہ استعمال کرنے چاہیے،
ٹھیک ہے. اسی طرح اگر حائضہ عورت قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتی ہے تو اس کے بارے میں ہمارے علماء اور فقہا کا اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے. لیکن اگر ہم احادیث کو دیکھیں، صحیح احادیث کو، تو اس کے پیش نظر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ تلاوت کرنا جائز ہے. دوران حیض عورت جو ہے وہ تلاوت کر سکتی ہے، اور اگر وہ تلاوت کر سکتی ہے تو وہ تسبیح بھی پکڑ سکتی ہے اور تسبیح کر بھی سکتی ہے، اپنے اذکار بھی وہ کر سکتی ہے. اسی طرح دوران حیض بیوی کو طلاق دینا یہ منع ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حالت حیض میں طلاق دے دی. حضرت عمر بن خطاب نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ سے کہو اپنی بیوی سے رجوع کرے، یعنی اس نے جو طلاق دی ہے وہ طلاق نہیں ہوئی، رجوع کرے، اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے. پھر جب دوبارہ حیض آئے، یعنی اس دفعہ جب پاک ہو جائے گی، اس کے بعد جب دوبارہ حیض آئے گا، پیریڈز ہوں گے اس کو، اور پھر اس پیریڈ سے جب وہ پاک ہو جائے گی، تب اگر چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دے، چاہے تو اس کو اپنے پاس رکھ لے. یعنی صحبت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دینی ہے اس پاکی میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہماری خواتین اور خاص طور پہ جو ہماری بچیاں ہیں، جو بہت زیادہ تھک جاتی ہے ان باتوں سے کہ بھئی ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمارے مردوں کے ساتھ کیوں نہیں اللہ نے یہ کام رکھا، عورتوں کو اتنی تکلیف میں ڈال دیا. کیونکہ بعض اوقات بعض لڑکیوں کو بہت زیادہ پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیف میں جاتی ہیں، اور پھر اللہ نے جب خود اس کو ایک عذاب کہہ کے تکلیف کہہ دیا ہے تو اس کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہی ہوتا ہے ایک عورت کے لیے. اور سائنٹیفکلی پروف بھی ہے کہ جی یہ ایک پین ہی ہے عورت کے لیے. تو اس پین کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ احساس کمتری میں چلی جاتی ہیں کہ اللہ نے عورت کا تو کوئی خیال ہی نہیں کیا، عورت کو اس مصیبت میں ڈال دیا. تو ایسا نہیں ہے، اللہ نے عورت کا خیال کیا ہے، اس کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے. اسی لیے وہ پیچھے کفارے کا حکم میں نے جو آپ کو بتایا وہ اسی لیے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو تکلیف ایک عورت پہ ڈال دی ہے نا، عورت پہ لکھ دی ہے تکلیف یہ پیریڈز والی، اس کے بدلے میں عورت کے لیے اجر بھی لکھ دی ہے کہ بھئی اگر یہ تکلیف اٹھاتی ہے عورت تو بدلے میں اپنا اجر بھی کماتی ہے. یعنی آپ نے نمازیں چھوڑ دی ہیں لیکن وہ جو تکلیف آپ پہ آ رہی ہے نا، اس کے لیے آپ اللہ سے اجر پا رہی ہیں. تو آپ کو جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تو تب آپ یہی سوچا کریں کہ اللہ سے میں نے اجر لینا ہے، اس کا اللہ مجھے اس کا اجر دے رہا ہے. ٹھیک ہے. قیامت کے دن جب ہم اپنے نامہ اعمال میں دیکھیں گے نا تو وہ اجر لکھا ہوا پائیں گے، تب ہم یہ خواہش کریں گے کہ اللہ تھوڑا سا اور سہ لیتے، ہم تھوڑی سی اور مشکل آ جاتی نا، تکلیف تھوڑی سی اور ہو جاتی تو اجر بڑھ جاتا. تو اس لیے صبر اور تحمل سے اس مرحلے کو گزارتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ بس اتنی سی تکلیف اور اتنا زیادہ اجر تو لکھ رہا ہے. اتنا اچھا ہے ہمارا دین، کتنا پیارا دین اللہ نے ہمیں دیا، اور الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اور آپ لوگ تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کے آس پاس جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیسے ان کے معاملات ہیں. گندگی کا کوئی پتہ نہیں ان کو، ان کے پاس یہ سارے احکامات بھی نہیں ہیں. ان کے پاس عورت کو جس طرح سے اسلام نے پروٹیکٹ کیا ہے اس طرح سے ان کی عورتوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا ان کے دین نے. تو آپ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے اسلام دیا ہے، اب میں اس پر عمل کر کے اللہ کو خوش کر دوں گی کہ اللہ نے اتنا پیارا دین مجھے دیا. نہیں تو اللہ چاہتے آپ کو بھی انہی لوگوں میں پیدا کر دیتے، ان کے جیسے آپ ہوتے.
کوئی کدھر کو جا رہا ہے، کوئی کیسے جا رہا ہے، آپ بھی ان کے جیسے ہو جاتے، لیکن اللہ نے آپ پہ اپنا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت ہوئی آپ پہ کہ اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے اور آپ کو اتنا اچھا دین دیا ہے، اتنا اچھا پیغمبر آپ کی طرف بھیجا ہے کہ جو آپ کو زندگی کے ایک ایک معاملے اور ایک ایک لمحے کے بارے میں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔